بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اتوار کی خصوصی محفل سوال جواب کی نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارے سامنے کئی ایک سوالات ہیں، ہم ان کے جوابات مختصراً عرض کر رہے ہیں۔ پہلا سوال ہے عدنان احمد، مقبرہ گوال ٹولی، کانپور۔ سلام کے بعد کہتے ہیں مفتی صاحب، اگر تراویح پڑھاتے وقت ایک دو آیت بھول جائے پھر جب یاد آ جائے تو اس کو دہرانے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر ایک دو آیت دوسرے دن یاد آ جائے تو کیا طریقہ ہے؟ اسی دن یاد آ جائے تو اگلی رکعت میں دہرا لیں، یعنی جو چھوٹ گیا ہے اس کو پڑھ لیں۔ دوسرے دن یاد آ رہا ہے تو کسی بھی پہلی رکعت میں یا آخری رکعت میں بہرحال اس کو کسی موقع سے پڑھ لیا جائے، اس کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے۔ دوسرا سوال جناب شہاب الدین صاحب کا ہے۔ انہوں نے سلام کے بعد کہا کہ ایک مشہور حدیث ہے کہ علماء کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، اس کی سند کیا ہے؟ یہ تو حدیث پاک میں ہے کہ جو بدعمل علماء یا ریاکار علماء ہوتے ہیں، دوسروں کو تو دین سکھلاتے ہیں، خود دین پہ عمل نہیں کرتے، وہ سب سے پہلے عوام سے پہلے بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اس طرح کے مضمون کی کئی حدیثیں ہیں، لہذا جو ہے علماء کے لیے ڈرنے کی بات ہے کہ دوسروں کو دین کی بات بتائیں اور خود جو ہے گناہوں میں مبتلا رہیں، یہ خطرناک بات ہے۔ اور کئی حدیثوں میں یہ مضمون آیا ہے کہ وہ پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے ان لوگوں کے مقابلے میں جو عالم نہیں تھے۔ اسی طریقے سے سخی ہے یا شہید ہے کہ نیتوں کے فساد کی وجہ سے انہیں جہنم میں ان کے ذریعے سے بھڑکائی جائے گی، اس طرح کی بھی حدیث ہے۔ اور یہ بھی حدیث ہے کہ لوگ کہیں گے کہ ارے ہم ان کی اس بدولت تو جنت میں گئے، یہ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں؟ تو وہ کہے گا کہ وہ عالم کہے گا کہ ہم نے تم کو تو دین کی بات بتائی لیکن خود جو ہے عمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہم جہنم میں جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے علماء کی۔ یہ وہ علماء ہیں جو دین سے دور رہتے ہیں اور فاسد نیتوں کے ساتھ دوسروں کو دین کی باتیں بتاتے ہیں نذرانے بٹورنے کے لیے، وہ مخلص نہیں ہوتے۔ اگلا سوال عبداللہ فتح پوری صاحب کا ہے۔ کہتے ہیں حضرت ایک صاحب فتح پور میں رہتے ہیں اور ان کے پاس جو شہری والی جنتری تھی وہ کانپور کی تھی، اور کانپور فتح پور میں 3 منٹ کا فرق ہے۔ شہری کانپور کے حساب سے بالکل آخری وقت میں ختم کی، تو کیا اب ان کا روزہ ہوگا یا نہیں؟ کانپور فتح پور میں 3 منٹ کا فرق جنتریوں میں جو دکھاتے ہیں یہ ایک اندازے کے اعتبار سے ہے، اور جنتریوں کے اندر بھی 2-4 منٹ کا تو احتیاط ہوتی ہی ہے، اس لیے اگر 3 ہی منٹ تک کی بات ہے تب تو یہ روزے ان کے معتبر مانے جائیں گے، اور تخمینے میں اس طرح کا اندازے میں کمی بیشی جو ہے گوارا کی جاتی ہے، اس کی وجہ سے روزہ ان کا فاسد نہیں کہلائے گا، سارے روزے ان کے صحیح ہیں، آئندہ احتیاط رکھیں۔ اگلا سوال یامین صاحب کا ہے۔ انہوں نے 3 سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال ان کا ہے مجھے یہ پوچھنا تھا کہ رمضان کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ جائز ہے، لیکن کوئی معمول میں نہیں لانا چاہیے، کوئی سنت عمل نہیں ہے۔ عید کی مبارکباد دینا تو حدیث سے ثابت ہے۔ رمضان کے بارے میں چونکہ رمضان کا مہینہ ہی حدیث پاک میں فرمایا گیا شہر مبارک، بابرکت مہینہ ہے، اس لیے ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دے دیں تو بھی کوئی حرج نہیں معلوم ہوتا۔ دوسرا سوال ان کا ہے کہ شیخ عثیمین کون ہیں، کیا وہ معتبر عالم ہیں؟ یہ شیخ عثیمین یہ عرب کے علماء میں بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں، حنبلی مسلک کے بڑے عالم ہیں، وفات پا گئے ہیں، اور ان کے فتاویٰ بہت قیمتی مانے جاتے ہیں، اہل علم شخصیات کے لیے وہ بہت قیمتی ہیں۔ تیسرا سوال ان کا ہے مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کیا کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ہاں، کان میں ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آنکھ میں ڈالنے سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگلا سوال جناب محمد رضوان صاحب، انہوں نے سلام کے بعد پوچھا کہ سوال یہ ہے کہ ایک ہی سپنا کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں، ایک بہت بڑی نہر ہے اور اس پر ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے، میں اس پر بار بار چڑھتا ہوں اور گر جاتا ہوں، پھر نہر سے ایک بہت بڑی موج آتی ہے جس کی وجہ سے میں اوپر چڑھ جاتا ہوں۔ مفتی صاحب یہی سپنا جو بار بار دیکھ رہا ہوں، آپ سے درخواست ہے کہ اس کی کوئی تعبیر بتا دیں۔ یہ خواب جو آپ بار بار دیکھ رہے ہیں یہ بار بار آپ کے لیے آزمائشی حالات ہیں،
یہ زندگی میں جو اتار چڑھاؤ لگا ہوا ہے، انسان کوششیں کرتا ہے، کامیابی نہیں ملتی ہے، آخری آزمائش میں آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ ایک بڑی آزمائش کوئی ہوگی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہولتیں ہو جائیں گی۔ بظاہر یہ خواب کی تعبیر یہی ہے کہ آزمائشی حالات ہوں گے، پھر اس سے آپ نجات پا جائیں گے۔ اگلا سوال جناب محمد سہیل ظہوری میواتی، انہوں نے کمنٹ میں پوچھا سلام کے بعد، مفتی صاحب ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے کہ کیا عورتیں امام صاحب کی اقتداء میں نماز ادا کر سکتی ہیں جبکہ امام صاحب تحتانی منزل یعنی گراؤنڈ فلور پر مع مقتدین اور عورتیں فوقانی منزل تھرڈ فلور پر ہوں؟ نوٹ: فوقانی و تحتانی منزل کے مابین منزل اول پر اسکول اور منزل ثانی پر گھر واقع ہے۔ امام صاحب کی آواز بذریعہ مائک وہاں پہنچے گی۔ جواب یہ ہے کہ یہ عورتوں کی اقتداء جو 2 منزل چھوڑ کر اوپر سے کی جا رہی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ شرط یہ ہوتی ہے مقتدی اور امام کے درمیان جو ہے یا تو جگہ ایک ہونی چاہیے، اگر فاصلہ ہو رہا ہے بیچ میں تو جگہ ایک ہونی چاہیے، ورنہ صفیں ملی بھی ہونی چاہیے۔ یہاں پر نہ صفیں ملی ہوئی ہیں اوپر تک اور نہ ہی جو ہے منزل ایک ہے، اس لیے جو ہے نماز ان عورتوں کی جو 2 فلور چھوڑ کر اوپر کی فلور میں مائک کے ذریعے اقتداء کر رہی ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ اگلا سوال AR حبیب صاحب کا ہے، انہوں نے ایک شعر علامہ اقبال کا بھیجا اور کہا کہ انہوں نے اس شعر میں ان اشعار میں مدارس کو نشانہ بنایا ہے۔ آپ 2 منٹ میں شعر کا درست مطلب بیان فرما دیں۔ میں شاعر نہیں ہوں، اور علامہ اقبال صاحب نے یہ شعر مدرسوں کے بارے میں جو کہا جس میں تنقید کی ہے، علامہ اقبال کی دوسری تحریر اور دوسرے ملفوظات میں مدارس کی اہمیت بھی ملتی ہے، تو اصل میں مدارس کی اہمیت کے تو وہ قائل ہیں، البتہ وہ جیسے بدعمل علماء جیسے پہلے سوال میں آیا تھا کہ جو علماء جو مدارس گڑبڑ کر رہے ہیں ان کے بارے میں ان کی تنقید ہے، اور یہ تو ظاہر ہے کہ ہر جو ہے لائن میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، تو اچھوں کی تعریف کی جاتی ہے، بروں کی برائی کی جاتی ہے، اس میں کون سی نئی بات ہو گئی۔ اگلا سوال محمد محسن شفیع صاحب کا ہے، تراویح میں پورا قرآن سنانا ضروری ہے یا 30 دن سورہ تراویح پڑھ لیں تو کوئی حرج تو نہیں؟ تراویح نہیں پڑھیں گے کیا کوئی گناہ ہے؟ دیکھیے تراویح تو پورے رمضان میں ہر دن 20 رکعت پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے، اس کو چھوڑیں گے بلا عذر کے تو گناہ ہوگا۔ پورا قرآن سننا سب کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ سنت علی الکفایہ ہے، یعنی موقدہ یہ بھی ہے لیکن بطور کفایہ کے کہ محلے کی مسجد میں اگر قرآن کریم ختم ہو رہا ہے تو جو لوگ پڑھ لے رہے ہیں وہ سب کی طرف سے ان کی سنت ادا ہو جائے گی، بس یہ کہ جو شامل نہیں ہوں گے وہ ثواب سے محروم ہوں گے اور باقی لوگ ثواب بھی پائیں گے۔ تو سنت موقدہ علی الکفایہ ہے قرآن کریم کا ختم سننا، اور تراویح پڑھنا یہ سنت موقدہ علی العین ہے، یعنی سب کے لیے جو معذور نہیں ہیں ان کو تراویح پڑھنا ضروری ہے، چھوڑیں گے گناہ ہوگا۔ اگلا سوال اسلام سولنکی صاحب کا ہے، انہوں نے سوال کیا حضرت پہلے دن تراویح نہیں پڑھ پائے اس کی قضا کیسے ہوگی؟ پہلے دن تراویح نہیں پڑھ پائے تو اس کی قضا کیسے ہوگی؟ تراویح کی قضا نہیں ہوتی، تراویح کا وقت تہجد کے وقت تک رہتا ہے، لہذا جو ہے اگر جماعت سے نہیں پڑھ پائے تو اکیلے آدھی رات کو تہجد سے پہلے پڑھ لینا چاہیے۔ اگلا سوال جناب بلال خان کا ہے، کہتے ہیں اگر بیماری کی وجہ سے رمضان میں روزہ نہیں رکھ پائے تو اس کو کیسے رکھیں؟ قضا رکھیں گے، جیسے مسافر ہے بیمار ہے وہ اگر جو ہے روزہ نہیں رکھ پاتا ہے تو بعد میں اس کو قضا کرنا پڑتی ہے، تو لہذا جو ہے سردی کے چھوٹے دنوں میں رکھ لیں یا بعد میں عید رمضان کے بعد کبھی بھی رکھ لیں، اس کی گنجائش ہوتی ہے۔ اگلا سوال محمد اسرار صاحب، جتنے روزے چھوٹے ہیں اتنے روزے رکھ لیے جائیں گے۔ اگلا سوال محمد اسرار صاحب کا ہے، سلام کے بعد انہوں نے پوچھا ہے کہ روزے کی حالت میں بالوں میں کلر یا ڈائی لگا سکتے ہیں؟ جی ہاں لگا سکتے ہیں، کوئی ڈائی کھا تھوڑی نہ رہے ہیں آپ، ڈائی لگانا وہ جائز ڈائی ہو، کالا کلر نہ لگائیں تو وہ لگا سکتے ہیں اور روزے میں بھی لگا سکتے ہیں۔ دوسرا سوال انہی کا ہے، اگر رات کو سحری سے پہلے نائٹ فال ہو جاتا ہے تو اسی حالت میں سحری کر لیں اور صبح غسل کر لیں تو کیسا ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہو تو بتا دیں۔ اگر نہانے کی حاجت ہو جاتی ہے رات میں تو اور وقت تنگ ہے شروع میں نہیں نہا سکے تو سحری کر لیں اور
اس کے بعد غسل کریں تھوڑا وقفے کے ساتھ، اس کے بعد جو ہے فجر کی نماز پڑھیں، تو نہ تو جو ہے سحری چھوڑیں اور نہ فجر کی نماز قضا کریں اور نہ روزہ چھوڑیں۔ بہرحال اگر نہانے کی حاجت ہو جاتی ہے، کوشش یہی ہو کہ پہلے جلدی نہا لیں تاکہ سحری بھی جو ہے پاکی کی حالت میں کریں، لیکن کوئی لازم نہیں ہے، اگر آپ سحری پہلے کر لیتے ہیں بعد میں نہاتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال محمد وقاص صاحب کا ہے۔ انہوں نے مفتی زرولی صاحب کی قرآن مجید پڑھنے پر پیسے لینے کے تعلق سے ایک ویڈیو بھیجی ہے اور پوچھا ہے کہ کیا حدیث سے یہ مسئلہ صحیح ہے؟ ہم انشاءاللہ اس پر مستقل ویڈیو میں جواب دیں گے، اور مختصر جواب یہ ہے کہ مفتی زرولی صاحب کا یہ تفرد ہے، یہ قابل عمل نہیں ہے۔ حدیث تو صحیح ہے لیکن اس سے جو مطلب مفتی صاحب نکال لیں وہ صحیح نہیں ہے۔ حافظ کو طے کر کے اجرت لینا دینا قرآن کریم سنانے پر یہ صحیح نہیں ہے۔ انشاءاللہ مستقل ویڈیو میں ہم اس پر تفصیل عرض کریں گے۔ اگلا سوال جناب محمد شاہ نواز صاحب کا ہے، کہتے ہیں زکوٰۃ کس حساب سے نکالی جائے گی؟ زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنی ملکیت میں جو نقد روپیہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، تجارت کا سامان ہے، اس پورے کو اماؤنٹ کو جوڑ لیجئے، اور جو لوگوں کو دینداری ہے دینے ہیں ان کو گھٹا لیجئے۔ اس کے بعد جتنا بچ رہا ہے اس میں 2.5% نکال دیجئے، 40واں حصہ، مثلا 1 لاکھ میں 2,500 روپے آپ نکال دیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ نکالیں گے۔ اگلا سوال سبحان صاحب کا ہے، کہتے ہیں سلام کے بعد میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قضائے عمری نماز ہر نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ جس ٹائم جو نماز پڑھ رہا ہوں نماز پوری ہونے کے بعد پڑھ لوں؟ جی ہاں، بالکل صحیح ہے۔ ہر نماز کے ساتھ ایک قضا نماز پڑھ لیں، پہلے پڑھ لیں یا بعد میں پڑھ لیں، اور ایک قضا نماز پڑھیں یا کئی قضا نماز ایک ساتھ پڑھیں، ہر طرح درست ہے۔ اگلا سوال محمد محسن صاحب، انہوں نے ایک آئیڈیو میں تراویح میں متشابہات لگنے سے متعلق سوال کیا ہے۔ ان کی آئیڈیو ہم سن لیتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت، ایک سوال تراویح کے تعلق سے یہ پوچھنا تھا کہ تراویح پڑھانے میں اکثر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ متشابہات لگ جاتی ہے، اور جو سا پارہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کی جگہ پہ دوسرے پارے کی متشابہات جو ہوتی ہے وہ بھولے سے پڑھ دیتے ہیں، تو اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب دوسرے پارے کی پڑھی تو معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ حضرت کیا معنی بدل جانے سے کیا نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ اور اب اس میں بھی 2 صورتیں ہوتی ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھولے۔ انہوں نے کہا سوال کا حاصل یہ ہے کہ ہم جب بھولتے ہیں اور اس میں دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک آیت کی جگہ دوسری آیت میں جب پہنچ گئے تو معنی بدل جائیں گے تو نماز میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا۔ دیکھیے معنی بدلنا اور چیز ہے، معنی ایسے بدل جانا جس سے فساد لازم آئے وہ اور چیز ہے۔ ایسے معنی اگر ایسی آیت پڑھ دی کہ اس میں معنی اس طرح بدل گئے کہ وہ معنی فاسد ہو گئے، کفر لازم آ رہا ہے، کوئی غلط معنی بن رہے ہیں، تو البتہ نماز فاسد ہوتی ہے، اور اگر اس کو بھی صحیح کر لیتے ہیں نمازی میں تو بھی نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا سوال ان کا اسلامک چینل کی طرف سے ہے، کمنٹ میں سوال کرتے ہیں سلام کے بعد، مفتی صاحب میرا ایک اور سوال ہے کہ رمضان میں کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، کسی صحیح حدیث سے اس طرح نہیں ہے کہ رمضان میں کوئی بھی مر جائے سیدھا جنت میں جائے، چاہے فاسق فاجر ہو کافر ہو، ایسا مطلق نہیں ہے۔ ایک ضعیف حدیث میں یہ ملتا ہے کہ رمضان کے مکمل ہونے پر جو شخص انتقال کرے تو وہ جنت میں جائے گا۔ ہم انشاءاللہ اس پر ایک مستقل ویڈیو بھی بنائیں گے۔ اس میں یہ ہے کہ بہرحال رمضان کی کچھ نہ کچھ فضیلت تو ہے ہی، اس کا اثر جو ہے رمضان میں وفات پانے والے کو بھی ملتا ہے۔ اگر وہ شخص جو ہے مومن ہے تو عذاب قبر تو ہٹا ہی لیا جاتا ہے رمضان میں، اور رمضان کے بعد ہمیشہ کے لیے ہٹا لیا جاتا ہے یا رمضان بھر ہٹا رہتا ہے۔ اس سلسلے میں تھوڑا تفصیل ہے، ہم انشاءاللہ ویڈیو میں اس کو ذکر کریں گے۔ اگلا سوال کاشف فضل کمنٹ میں پوچھتے ہیں، مفتی صاحب معذرت کے ساتھ آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، چھوٹا منہ بڑی بات ہے کیونکہ میں حافظ ہوں نہ عالم ہوں، بس میرا سوال یہ ہے کہ 2 یا 3 لوگ پارٹنرشپ میں تراویح پڑھتے ہیں، وہ صحیح ہے یا نہیں؟ اگر صحیح ہے تو ایک پارٹنر بالغ ہے اور دوسرا پارٹنر نابالغ ہے، ان کے پیچھے تراویح ہو جائے گی یا نہیں؟ پارٹنرشپ میں تراویح تو ہوتی ہی نہیں۔ پارٹنرشپ میں تراویح کا مطلب کیا ہے؟ بھائی تراویح تو جو بھی پڑھائے گا 2 رکعت ایک ہی پڑھائے گا۔ پارٹنرشپ کا مطلب یہ ہے کہ کئی امام اکٹھا بن جائیں اور سب چل پڑیں، تو وہ تھوڑی نہ ہوتا ہے، اس کو پارٹنرشپ بولنا ہی غلط ہے۔ یوں کہ یہ کہ 2 رکعت میں الگ الگ امام بن کر کے پڑھاتے ہیں تو اس میں نابالغ کو امام نہیں بنا سکتے،
بالغ لوگ جو ہے پڑھ سکتے ہیں، کسی نے 2 پڑھی، کسی نے 4 پڑھی، کسی نے 6 پڑھی، یہ معنی اگر آپ کے پارٹنرشپ کا ہے تو صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ 20 ہی رکعت ایک آدمی ہی پڑھائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور نابالغ کو امام بنانا بالغ حضرات کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر نابالغ کو امام بنائیں تو اس کے پیچھے صرف نابالغ ہی امامت یعنی اقتداء کر سکتے ہیں، پیچھے کھڑے ہو سکتے ہیں، نابالغ کے پیچھے بالغ لوگ نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اگلا سوال عبد المنان مہاراشٹر ستارہ سے پوچھتے ہیں کمنٹ میں، سلام کے بعد میرا سوال ہے کہ امام نماز کے بعد جو دعا عربی میں مانگتا ہے اس کتاب کا نام کیا ہے؟ بھائی امام صاحب تو مختلف دعائیں مانگتے ہیں، کوئی امام صاحب کوئی دعا مانگتے ہیں، کوئی امام صاحب کوئی دعا مانگتے ہیں۔ ہم آپ دعا اگر لکھتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ یہ دعا کس کتاب میں ہے، ایسے تو بتانا مشکل ہے۔ کہتے ہیں نہیں کہ دوسرا سوال ہے کہ میرے دوست کا ایک سوال یہ ہے کہ میرا دھیان میں بہت غلط خیالات آتے ہیں، مفتی صاحب اس سے بچنے کے لیے کوئی دعا بتا دیں یا کوئی وظیفہ بتا دیں، آپ جدید مسائل کی بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ صبح و شام قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس 3 بار پڑھ لیا کریں، اور جب برے خیالات آئیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر دوسرے خیال از خود لے آئیں، اچھے خیالات اس کو جھٹک دیں یا دوسرے کام میں لگ جائیں۔ جب خالی رہیں گے تو پھر خیالات بھٹکیں گے، خالی نہ رہیں۔ اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ، حدیث میں آتا ہے اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک، اے اللہ میرے دل کے وسوسے وہ بنا دیجئے جس میں آخرت کا فائدہ ہو، تو یہ دعا مانگ لیا کریں۔ اگلا سوال عبد المنان مہاراشٹر ستارہ سے کمنٹ میں انہوں نے پوچھا ہے، سلام کے بعد ایک سوال ہے میرا، تراویح میں 4 رکعت بیٹھنے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے کیا وہ سنت ہے کہ واجب ہے کہ مستحب ہے؟ کیا یہ کسی بزرگ کا قول ہے؟ اور ہم نے یہ بھی سنا ہے ایک عالم نے کہا ہے کہ اس دعا کو سنت سمجھ کر نہ پڑھیں۔ عالم کا کہنا ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ اس سے اچھا آپ درود شریف پڑھا کریں، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے۔ مفتی صاحب سوال کا جواب بتا کر دل کو راحت پہنچائیے، شکریہ کا عنایت موقع عطا فرمائیے، جزاک اللہ۔ یہ دعا جو مشہور ہے، جس کو تراویح کی تسبیح کہہ دیتے ہیں یا دعائے تراویح کہہ دیتے ہیں، یہ دعا حدیث پاک میں نہیں ہے۔ تراویح خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے 3 دن کے علاوہ زائد پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ یہ تو اس لیے جو ہے 4 رکعت پر جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا سبحان ذی الملک والملکوت والی، یہ دعا جو ہے نہ سنت ہے، نہ واجب ہے، نہ مستحب ہے، بلکہ کوئی نہ کوئی دعا 4 رکعت کے بعد پڑھ لینی چاہیے۔ یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے، بزرگوں سے ضرور منقول ہے۔ ماہ سیام کتاب کا نام ہے، علامہ احمد سعید صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے اخیر میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ یہ دعا ثابت نہیں ہے، البتہ بزرگوں سے منقول ہے، پڑھ لینا چاہیے۔ باقی اگر کسی نے آپ کو مشورہ دیا ہے درود شریف پڑھیں، اچھی بات ہے، درود شریف بھی پڑھا جا سکتا ہے، پڑھنا چاہیے۔ اور جو ہے زیادہ ٹائم مل رہا ہے سب کو جمع کر لیں، دعا بھی پڑھ لیں، درود شریف بھی پڑھ لیں، اور بھی استغفار وغیرہ پڑھ لیں، کلمہ وغیرہ۔ اگلا سوال جناب مس خان، یہ کمنٹ میں ان کا سوال ہے، کہتے میرا کوشچن یہ ہے، اگر کسی کا زیور بینک میں گروی پڑا ہوا ہے تو کیا اس کی زکوٰۃ ہوگا، اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ نہیں، گروی میں جو زیور پھنسا ہوا ہے اور چونکہ آپ اس قرضے میں آ گئے ہیں، اور قرضے کی جگہ میں وہ جو ہے رکھا ہوا ہے، تو اب اگر زیور اتنی قیمت کا ہے کہ جتنا قرضہ ہے، قرضہ کاٹنے کے بعد اگر وہ زیور اتنا زیادہ ہے کہ اگر وہ قرضہ دینے کے بعد بھی آپ صاحب نصاب بن رہے ہیں تب تو زکوٰۃ دینی ہوگی، ورنہ گروی میں رکھے ہوئے زیور کی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ آخری سوال کہتے ہیں زرینہ بیگم بھیونڈی سے پوچھتی ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ تراویح 2 کے بجائے 4 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں جبکہ تنہا پڑھ رہے ہوں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ فرحت ہاشمی کی تفسیر تقریر گھر کی عورتیں سن سکتی ہیں، ان کے عقائد کیسے ہیں؟ یہ 2 سوال ان کے ہیں۔ تراویح 2 کے بجائے 4 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، بہتر یہی ہے کہ 2 پڑھی جائیں۔ اور یہ فرحت ہاشمی صاحب یہ تھوڑا غیر مقلد ہیں، یہ تھوڑا احناف کے خلاف چلی جاتی ہیں، جیسے حیض کی حالت میں قرآن پڑھنے کی اجازت کا مسئلہ ان کے یہاں ہے، اس لیے ہم معتبر علماء کو سنیں، بہتر یہ کہ ان کو نہ سنا جائے۔ ان کی بہت سی باتیں ٹھیک ہوتی ہیں لیکن ہمیں تمیز کرنا مشکل ہوگا، اس لیے احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ تھے آپ کے سوالات کو جوابات، انشاءاللہ اب اگلی نشست میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔